لاہور میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا فیصلہ 4 سے 5.5 سال کے بچوں کو پری کنڈر اور کنڈر گارڈن سے تعلیم دی جائے گی۔ نجی اور سرکاری سکولز کے 17,000 بچے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ منصوبہ 1 ارب 4 کروڑ 36 لاکھ روپے سے مکمل ہوگا۔ پنجاب حکومت کا ایک اور انقلابی منصوبہ، لاہور سمیت پنجاب میں وزیر اعلیٰ نیوٹریشن پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کا افتتاح کیا، کہا پہلی سے 5ویں کلاس تک ہر بچے کو اسکول میں ہر روز دودھ کا ایک ڈبہ مفت ملے گا۔ لاہور کے 765 اسکول بھی شامل۔ محکمہ توانائی کے افسران کی بد انتظامی، وزیر اعلیٰ کا سولر پینلز کی تیاری کا منصوبہ نامکمل ہونے پر واپس کر دیا گیا۔ گزشتہ ماہ سولر پینلز کی تیاری کے منصوبے پر اجلاس ہوا۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کی تجاویز میں نقائص پائے گئے۔ منصوبے پر لاگت کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ کنسلٹنٹ کی شرائط کو ناقص پایا گیا۔ اب سیٹلائٹ اور ڈرون کے ذریعے جنگلات کی نگرانی ہوگی۔ محکمہ جنگلات حیات و ماہی پروری میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل بنانے کا فیصلہ۔ سیل کے قیام پر 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل جون 2027 میں مکمل ہوگا۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار ملک واپس پہنچ گئے۔ میاں ثاقب نثار 3 ہفتے بیرون ملک رہنے کے بعد لاہور پہنچے۔ کہتے ہیں میرے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سب بے بنیاد ہے۔ ان لوگوں کے الزامات اس قابل نہیں کہ جواب دیا جائے۔ صدر مملکت آج لاہور کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ آصف زرداری، کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی رہائش گاہ جائیں گے۔ شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کریں گے۔ صدر زرداری پنجاب کی مرکزی قیادت کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ مولانا فضل الرحمان 3 روزہ دورے پر آج لاہور پہنچیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ گولڈن جوبلی ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ آج مینار پاکستان پر انتظامات کا جائزہ بھی لیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں بھی شیڈیول ہیں۔ تحریک انصاف کا اوڑھنا بچھونا فتنہ اور فساد ہے۔ نواز شریف کے خلاف سازش کر کے RTS بٹھا کر چور دروازے سے اقتدار پر قبضہ بانی PTI نے کیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتی ہیں نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے 2/3 اکثریت سے آئے۔ ادھر اسما بخاری کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ بانی PTI پر پنجاب میں 48 مقدمات درج ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی تفصیلات جمع کرا دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق لاہور میں 18 مقدمات درج ہیں۔ ادھر بانی PTI کی 9 مئی کے 4 مقدمات میں ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت۔ 4 مقدمات میں ضمانت پر سماعت 7 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ تحریک انصاف کی 8 ستمبر کے جلسے کی تیاریاں قائم مقام سیکرٹری جنرل لاہور حافظ ذیشان کی زیر صدارت اجلاس۔ اسلام آباد جلسے میں ہر صورت شرکت کرنے پر اتفاق۔ حافظ ذیشان نے کہا کہ لاہور سے 10,000 کارکنان کو لے جانے کا ٹارگٹ ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز محمود کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ آج کے اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے شیخ امتیاز محمود کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسپیکر کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا ڈائیلاگ ہونے تک کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ سٹیک ہولڈرز رائے دیں، ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے۔ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں گے۔
اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب پنجاب اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجرز ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ محکمہ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن سے متعلق سوالات دریافت کیے جائیں گے۔ اجلاس میں امن و امان اور مہنگائی پر عام بحث بھی کی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن صارفین کے لیے بڑی خوشخبری، 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی کر دی۔ تمام گھی اور کوکنگ آئل 195 روپے تک سستے ہو گئے۔ چائے، صرف، دودھ اور چٹپٹے مسالوں کی قیمت میں بھی کمی آ گئی۔ چکن کی دوبارہ اونچی اڑان، غریب کے لیے خریداری بن گئی امتحان۔ مرغی کا گوشت 10 روپے مہنگا 562 روپے کلو ہو گیا۔ فارمی انڈے بھی 1 روپیہ فی درجن مہنگے، نئی قیمت 302 روپے مقرر۔ انڈوں کی پیٹی 8,940 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ منہ زور مہنگائی بے لگام، آسمان چھونے لگا۔ سبزیوں کے دام، سرکاری ریٹ لسٹ میں 6 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں۔ ادرک 600، لہسن 520، مٹر اور میتھی 300 روپے کلو، انگور 380، آم 310 اور آڑو 250 روپے کلو میں دستیاب۔ منافع خوروں سے عوام کو بچانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی 24 گھنٹے میں 980 مقامات کی چیکنگ، 3 دکانداروں کو گرفتار کرا دیا گیا۔ مقدمہ درج، 153 خلاف ورزیوں پر 8 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے۔ لاہور میں منکی پاکس کا مشتبہ مریض کلیئر قرار۔ قلعہ گجر سنگھ کے گلشیر کو جنرل ہاسپٹل میں رکھا گیا تھا۔ ایم ایس جناح ہاسپٹل ڈاکٹر فریاد کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ رپورٹ میں منکی پاکس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ ہاسپٹل میں لائے گئے دونوں مشتبہ مریض کلیئر ہیں۔ شہر میں ڈینگی پھیلنے کا سلسلہ تھم نہ سکا، 24 گھنٹے میں مزید 17 نئے مریض سامنے آ گئے۔ 2 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ ترجمان کے مطابق محکمہ صحت نے تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت تمام ادویات کا اسٹاک بھی موجود ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے۔ سول سیکریٹریٹ، ہائی کورٹ، جی پی او چوک، جین مندر اور انار گلی میں بارش، درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیش گوئی۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور پارلیمانی سیکرٹری ضیاء اللہ شاہ کا ریسکیو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا مشاہدہ کیا۔ ڈاکٹر رضوان ظہیر نے تربیتی سٹالز بارے بریفنگ کی۔ وزیر صحت نے کہا کہ بہت جلد موٹر وے پر بھی ایمرجنسی سروسز کا آغاز کیا جائے گا۔ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کا مشن، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحرک۔ سگیاں پل، سبز ہزار اور اطراف میں تجاوزات اور صفائی اقدامات کا جائزہ لیا۔ گلشن راوی اور سبز ہزار میں انتظامات ٹھیک نہ ہونے پر ویسٹ مینجمنٹ کے متعلقہ ٹاؤن مینیجر پر اظہار برہمی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا روڈ پر داخلہ ممنوع، ٹریفک پولیس کا چالان کی بجائے گاڑیوں کو بند کرنے کا سلسلہ جاری۔ ترجمان کے مطابق رواں سال 987 گاڑیوں کو بند کیا گیا۔ اسموک تدارک مہم میں اب تک 17,000 سے زائد گاڑیوں کو جرمانے کیے گئے۔ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تاریخی اقدام کا آغاز، 37,000 روپے اجرت کے نفاذ کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر لیبر فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، کہا کہ پنجاب بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ ایسڈ کنٹرول بل 2024 پنجاب اسمبلی میں جمع، چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے بل جمع کرایا۔ بل کے تحت 18 سال سے کم عمر افراد پر تیزاب کی خرید و فروخت پر پابندی ہوگی۔ تیزاب ڈیلر کو لائسنسنگ اتھارٹی سے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ پولیس شہداء کے اہل خانہ کو اپنی چھت کی فراہمی کا مشن، آئی جی پنجاب سے فیصل آباد ریجن کے شہداء کے اہل خانہ کی ملاقات۔ 10 شہداء کے اہل خانہ کو گھروں کی تعمیر کے لیے پلاٹس کے ملکیتی کاغذات دیے گئے۔ شہداء کے اہل خانہ نے ڈاکٹر عثمان انور کا شکریہ ادا کیا۔ پولیس شکایت سیل سے شہریوں کو انصاف کی فراہمی، ترجمان پولیس کے مطابق رواں سال موصول 8,003 درخواستیں نمٹائی گئیں۔ 931 درخواستوں پر کارروائی کی جا رہی ہے۔
سی سی پی او نے کہا مظلوم کی بروقت داد رسی پولیس کا اہم فریضہ ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم سے قانون شکنوں کے خلاف گھیرا تنگ، اگست میں 12,700 مختلف خلاف ورزیوں پر چالان کیے گئے۔ سی ٹی او امارہ کا کہنا ہے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے گرد بھی شکنجہ تیار، مال روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ سمیت تمام شاہراہوں پر کریک ڈاؤن کا حکم۔ پی آئی اے کی سالانہ سیفٹی انسپیکشن، سول ایویشن نے سیفٹی اقدامات سے متعلق جانچ پڑتال شروع کر دی۔ عالمی معیار کے تحت مطلوبہ سیفٹی اقدامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ 5 روزہ جانچ پڑتال میں انسپیکٹرز مختلف شعبوں میں سیفٹی اقدامات چیک کریں گے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو کہوں گا کہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ چلنا ہے حج و عمرے کے معاملے، جہاں باقی ممالک ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ ہماری خواہش ختم ہو جانی چاہیے کہ سعودی عرب ہماری خواہشات کے مطابق فیصلے کرے۔ پاکستان میں حجاز کے مسائل کو حل کیا جائے گا، ہمیں سعودی عرب کی پالیسی کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، کہا کہ ہم نے کم اجرت اور اخراجات میں لوگوں کو حج کروایا، ہمارے حجاز 1,80,00,000 ہیں۔ امریکہ فلسطین پر ڈبل گیم اور منافقت کر رہا ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا رد عمل، کہا فلسطین میں جنگ بندی کی بات پر امریکہ دنیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فلسطین پر اقوام متحدہ کے فیصلے اور سیکرٹری جنرل کی ہدایات نظر انداز کی جا رہی ہیں۔ لاہور سمیت ملک بھر میں آج انٹرنیشنل چیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا لوگوں میں مقصد بے سہارا اور ضرورت مند افراد کی مدد کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ ہمیں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرورت مند افراد کی مدد پر خرچ کرنا چاہیے۔ خواتین کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال کرنے کا مقدمہ، ضلع کچہری نے یوٹیوبر ڈاکٹر عمر عادل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ایف آئی اے کی جانب سے جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ ڈاکٹر عمر عادل کی جانب سے ایڈوکیٹ سلمان اسلم عدالت میں پیش ہوئے۔ اور ورسٹائل اور معروف اداکار مسعود اختر کا 50واں یوم پیدائش۔ اداکار نے 135 فلموں اور ٹیلی ویژن کے متعدد ڈراموں میں کام کیا۔ ریڈیو پاکستان میں بھی اداکاری کی۔ حکومت کی جانب سے فنی خدمات پر صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔